الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کی راہ میں جہاد بھی کرو تاکہ تم نجات پاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اور ترجمہ بھی عرض کیا ہے، یہ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. آپ نے تلاوت کے دوران سنا کہ آیہ کریمہ میں خالق کائنات نے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کا معنی چونکہ قرب ہے، اس واسطے ترجمہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو.
اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ نجات پاؤ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے۔ پچھلے اور اس کے پچھلے جمعے میں جو مضمون بیان ہوا اس کے ضمن میں یہ چیزیں آتی رہیں۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کو اور خاص طور پر اس مسئلے کو بیان کر کے آج اس موضوع کو موقوف کروں۔ یہ لفظ وسیلہ قرآن کریم میں 2 جگہ میں آیا ہے۔ ایک تو اس آیہ کریمہ آیت نمبر 35 سورہ مائدہ کی، اور دوسرا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں، اولئک الذین یدعون الی ربہم ویبتغون الی ربہم وسیلہ ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ یہ 2 مقام میں 2 صورتوں میں یہ لفظ آیا ہے، لفظ وسیلہ۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہم لوگ اعجمی ہیں، یا پنجابی جانتے ہیں یا اردو جانتے ہیں یا پشتو یا سندھی یا بلوچی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کا وہی ترجمہ معتبر ہوگا جو عربی زبان کا مطابق ہو۔ لفظ قرآن کا لیں اور معنی ہم اپنا پہنائیں تو یہ تحریف قرآن ہے۔ شروع میں بات عرض کر دوں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب یہ حکمت کیا ہے؟ ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں اس واسطے لفظ حکمت قرآن کا لیا اور معنی اپنا پہنایا۔ اب جو نیم قسم کے مبلغ یا ملا ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کو چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے، تو عوام الناس کے دیکھو حکمت کے ساتھ بات کرو، دین کی تبلیغ کرو حکمت کے ساتھ، یعنی گول مول باتیں ایسی کرو کہ کسی کے پلے نہ پڑے، یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے۔ آج کل ایک مشہور مبلغ پاکستان کا ٹی وی پر بہت آتا ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ سب کو راضی رکھو۔ میں نام نہیں لیتا، سمجھ چکے ہوں گے آپ، سب کو راضی رکھو۔ قرآن واضح طور پر اسلام اور کفر کا فرق بیان کرتا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرق نہ بتاؤ، سب کو راضی رکھو۔ اور ہمارا جو مقتدر طبقہ ہے ایسے لوگ اس کو سوٹ بھی کرتے ہیں، وہ پوری سرپرستی کرتے ہیں اور میڈیا پر اس کی خوب تشہیر ہو رہی ہے۔ عرض کر رہا تھا حکمت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ حکمت کا معنی یہ نہیں کہ گول مول باتیں کرو سب راضی رہیں۔ ہا کاف اور میم اس کا مادہ ہے، اتنا تو سارے سمجھتے ہیں۔ اس سے حکمت بنی ہے، اسی سے حاکم بنتا ہے، اسی سے حکومت بنتا ہے، اسی سے حکم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حکومت طاقت کا نام ہے، حکم زور کا نام ہے۔ جب کوئی قدم حکم دیتا ہوں یعنی بزور آرڈر یہ بات مسلط کرتا ہوں، تو لفظ ہا کاف میم جہاں آئے گا اس کا مادہ وہاں قوت زور اور طاقت ہوگی۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کا معنی ہے اپنے رب کے راستے کی دعوت دو مضبوط دلائل کے ساتھ، گول مول کچی باتیں کر کے یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برامن رام رام، مسلمان ملے تو اللہ اللہ کرو، برامن ملے تو رام رام کرو، بدعتی ملے تو تم بدعات کرنا شروع کر دو، موحد ملے تو توحید کی باتیں کرنا شروع کر دو، رافضی ملے تو شیعوں جیسی باتیں کرنا شروع کر دو۔ یہ منافقت ہے، انبیاء نے منافقت نہیں کی۔ اگر اس کی گنجائش ہوتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش عرب کی آنکھ کا تارا تھے،
جو قسم کھا کر کہا کرتے تھے ہم اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھا کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کے بارے میں ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ راست بات اور سچا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ چند منٹ پہلے یہی لفظ کہنے والے لوگ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا کی دعوت دی، اور یاد رکھیں کہ لا الہ الا کی دعوت ان کے آبائی عقیدہ کے خلاف تھی، وہ شرک کرتے تھے، لات منات عزا اصاف نائلہ جو ان کے خود ساختہ معبود تھے، ان کو مختلف حاجات میں پکارتے تھے، اور لا الہ الا کا معنی کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، یہ ان کے عقیدے پر ضرب تھی۔ تو ایک دم سارے کے سارے مخالف ہو گئے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے والا اپنا خاندان، ہاشمی سید، بہت خوبصورت انسان ابو لہب، رسول اللہ کا چچا، سب سے پہلا پتھر اس نے پھینکا، اس لیے کہ اس کے بھی عقیدے کے خلاف تھا، سارے قریش کے عقیدے کے خلاف بات تھی، لیکن نبی نے منافقت اختیار نہیں کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس قسم تصور احساس کرنا بھی نبی کی طرف جرم اور گناہ ہے۔ نبی نے نبوت ملنے سے پہلے بھی سچے اور راست باز تھے، اور نبوت ملنے سے پہلے بھی زندگی آخری سال تک سچائی ہی کی دنیا میں تعلیم دی۔ مکہ سے نکل گئے لیکن سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، ساتھیوں کو قربان کر دیا لیکن سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے بیگانے بن گئے لیکن نبی نے اللہ کی تعلیم، اللہ کا حکم نہیں چھوڑا، اس میں نرمی اختیار نہیں کی۔ سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے۔ جو مولوی یا جو مبلغ گول مول باتیں کرتا ہے کہ یہ سب لوگ میرے عقیدت مند رہیں، کوئی ناراض نہ رہے، بہت سے لوگوں کو ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے، سب میرے مصافحہ کرنے والے، میرے ہاتھ چومنے والے، مجھے نذرانے شکرانے دینے والے ہوں، خدا کی لعنت ہے ایسے مولوی پر، ایسے پیر پر۔ جس خدا نے ماں کے پیٹ میں کھلایا ہے وہ اس دنیا میں بھیج کر کیوں بھوکوں سے مارے گا؟ اور یاد رکھیے عزت، صحیح عزت کا مالک کون ہے؟ فإن العزة للہ ولرسولہ، من کان یرید العزة فإن العزة للہ ورسولہ۔ جو عزت طلبگار ہے وہ سمجھے کہ عزت اللہ کے قبضے میں ہے، تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، ساری بھلائیاں تیرے اختیار میں، ہر چیز پر قادر تو ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا لفظ ہو، اس میں معنی اپنا ڈالیں، یہ کیا ہے؟ تحریف ہے۔ یہ تو خیر میں نے ایک مثال پیش کی آپ کے سامنے۔ آئیے اب اس لفظ کی طرف، لفظ وسیلہ ہمارے ہاں ایک مستقل ایک مذہب بن گیا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ نے اوائل عمر کے اندر یہ سارا کچھ دیکھا سنا، ہم بھی بچپن سے سنتے چلے آئے۔ جب شعور کی آنکھ کھولی، یعنی کتاب کو پڑھا، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، عربی سے واقفیت حاصل کی، تو پھر پتہ چلا کہ ہمارے اس بر صغیر میں، بر صغیر سے مراد ہندوستان پاکستان ہے، سارا بر صغیر مراد نہیں لیتا میں، یہاں جو اسلام آیا ہے یہ مدینہ کی طرف سے نہیں آیا۔ آج پہلی دفعہ آپ میری زبان سے بات سن رہے ہیں، یہ مدینے والا اسلام نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لے کر صحابہ اکرام نے 4 دہانگے عالم میں پھیلایا تھا۔ یہاں جو اسلام آیا وہ یہ ایران سے آیا ہے، اور یہ بات میری نہیں، بہت عرصہ پہلے نوائے وقت اخبار کے اندر ایک کالم میں، ایک چوکٹے کے اندر قائد اعظم نے فرمایا، اور فرمودہ اقبال یہ لفظ ہوتا ہے نا، اور آج تک شائع ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم جو بہت بڑے عبقری تھے، سکارت تھے، میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ جید علماء ہندوستان میں جو گزرے ہیں ان کو چھوڑ کر علامہ اقبال جیسا علامہ کوئی نہیں تھا۔ اس کی ذاتی زندگی یا اوائل عمر کی زندگی، اس سے ہمیں کوئی باس نہیں، لیکن اس نے اپنے کلام کے ذریعے سے جو کچھ سبق دیا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ تو کافی عرصہ پہلے نوائے اخبار کے اندر ایک چوکٹا جو پرنٹ ہوا، ہمارے دوست جہاں بزرگ اس وقت تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، وہ بڑے باخبر رہتے ہیں اس میں تو چونکہ اپنی مصروفیات کی بنا پر ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا،
لیکن ایسی چیزوں میں وہ مجھے بہت فائدہ دیتے ہیں. انہوں نے وہ چوکٹا اخبار کا کاٹ کر مجھے دیا، ابھی میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اس میں علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ یہ اس بر صغیر میں جو اسلام آیا یہ مدینے والا اسلام نہیں، یہ ایرانی اسلام ہے. اور ایرانی اسلام کے اندر شرک کی اور بدعات کی اور منکرات کی بے شمار گنجائشیں موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. مدینے والا اسلام وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. مدینے والا اسلام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہے، اسوہ حسنہ ثابت ہے. لیکن ایک طرف ہم اب قرآن کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے ہاں جو رائے اسلام کو دیکھتے ہیں، تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. قرآن کو مانتے ہیں تو اس کا انکار لازم آتا ہے، اس کو مانتے ہیں تو قرآن کا. پھر ہم ابن عن جد آبا و اجداد سے کچھ ایسا مزاج ہم نے پایا ہے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. قرآن چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں. اور خیر سے پھر ہمیں مشائخ و رہنما ایسے ملے ہیں جنہوں نے ہماری ناواقفیت سے خوب فائدہ اٹھایا. میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، شاید اللہ قبول فرما لیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ انہیں توفیق دے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھ کر اس امت تک پہنچائیں. میری باتیں تلخ ہوتی ہیں، یہ استحصالی طبقہ ہے. یہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہی لوگ استحصال نہیں کرتے. مراد یافتہ طبقہ ہی اس پاکستان میں بسنے والے غریب عوام کا استحصال نہیں کرتے. مذہب کے نام کا جو ٹھیکیدار ہیں، چاہے وہ مولوی کہیں یا ایک درجہ اوپر قوم کی نظروں میں مشائخ، علماء و مشائخ، یہ دین کا استحصال کرتے ہیں. اب میں جیسا آدمی کا عقیدت مند ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا اور رسول کا احکام مجھ تک پہنچائیں گے. انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا میں سمجھا یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا. علامہ اقبال کا یہ شعر تو آپ نے سنا، زمن برصوفی و ملا سلام، زمن برصوفی و ملا سلام کہ پیغام خدا دادند مارا. میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام، جنہوں نے مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. ولے تعویل شان در حیرت انداخت، لیکن خدا کا پیغام پہنچاتے وقت انہوں نے ایسی تعویلیں کی ہیں. ولے تعویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را، کہ اللہ بھی حیران ہے اور جبریل امین بھی حیران ہے اور محمد مصطفیٰ بھی حیران ہے کہ میں نے یہ پیغام جبریل کا ذریعے سے نہیں دیا تھا. جبریل حیران ہے کہ میں نے یہ پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے نہیں دیا تھا. اور اللہ کا رسول حیران ہے کہ میں نے یہ پیغام اپنے امت تک پہنچایا تھا، اس کو تحریف کر کے کیا سے کیا بنا دیا ہے. بات چل رہی ہے وسیلہ کی. آپ کو سبق پڑھایا گیا، ہم بھی بچپن سے سنتے چلے آئے کہ کسی نہ کسی کا وسیلہ پیش کرو، خدا سے کوئی بات منوانی ہے. ویسے خدا سنتا نہیں. خدا بزرگ برتر نے ہمیں پیدا تو فرما لیا، اور بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے ہماری سانس بھی چل رہی ہے، زندگی اس نے دے رکھی ہے. بغیر کسی واسطے وسیلے کے ہمیں پانی بھی پلاتا ہے اور کھانا بھی دیتا ہے. باقی چھوٹی چھوٹی حاجتیں پوری کرنے سے اس نے انکار کر دیا ہے. ہمیں جو ملا اور پیر نے سمجھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک خدا کا سامنے وسیلہ نہ پیش کرو تمہاری بات خدا نہیں سنے. ہم بچپن میں سنتے ہیں. جب میں پنجاب میں آیا تو علماء جب تقریریں کرتے تھے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، ہم سنتے یہ کیا کہہ رہے ہیں. جوں جوں عمر بھی بالغ ہوئی اور عقل بھی بالغ ہوئی تو پھر سمجھ میں آئے، ساڑیاں سندا نہیں تو تواڑیاں موڑدا نہیں. یعنی یہ اندھے عقیدت مند اور پجاری اپنے ان پیروں کے پاس جا کر یا قبروں کے مقبروں کے پاس جا کر کہتے ہیں اے بابا فلاں ساڑیاں سندا نہیں، یعنی رب ہماری سنتا تواڑیاں موڑدا نہیں. ساڑی تواڑے آگے تو تواڑی اللہ آگے، تم اللہ سے ہمارے کام کروا دو. یہ ایک مستقل مذہب بن گیا. آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، یقیناً نہیں سنا تو خدا کا شکر ادا کریں.
کہ یا اللہ ہم محفوظ ہیں اس سے. اور اگر مسئلہ شہداء سے تعلق ہے آپ کا پرانا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ کم از کم اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت سننے کا موقع ملا ہے اور اللہ پاک نے بدعات سے اور شرک سے آپ کے دل و دماغ کو محفوظ رکھا ہے. وسیلہ واو سین یا لام ہا، وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا لغوی معنی ہے قرب. ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو. کیا مطلب اس کا؟ یوں تو بہت ساری تفاسیر نے یہ بات لکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جامع، خوبصورت اور آسان تعبیر تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر روح المعانی میں. ابن کثیر شافعی عالم ہیں اور روح المعانی والے علامہ سید محمود آلوسی یہ حنفی عالم ہیں. دونوں ہی بڑے درجے کے انسان ہیں. ابن کثیر کے تو ترجمے بھی ہو چکے ہیں، لیکن روح المعانی کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا. 30 جلدوں کی یہ کتاب ہے اور بڑی مشکل اس کی عربی ہے. ابھی تک کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکا اس کا ترجمہ کرنے کی، لیکن بہت کمال کی تفسیر ہے. علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے، یہ مفتی بغداد تھے، 200-250 سال پہلے گزرے ہیں، 12ویں یا 13ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے. تقربوا الیہ، اللہ کا قرب حاصل کرو، بالعمل الصالح، نیک اعمال کر کے، اور بترک المعاصی، اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر. آسان لفظوں میں اس کا معنی ہے کہ وسیلہ نام ہے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا. وہ کیسے ہوتی ہے؟ نیک عمل کرو اور برائیاں چھوڑو، اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے. نیکیاں کر کے برائیاں چھوڑ کر اللہ کے نزدیک حاصل، اسی کا نام وسیلہ ہے. یہ اس آیت میں اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو. کیسے؟ نیک اعمال کر کے اور برے کام چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کر لو گے. یہ ہے وسیلہ کا معنی. ہمارے ہاں وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی فوت شدہ بزرگ اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے، یا اللہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے واسطے سے ہمارا یہ کام کر دے. اور اس کو دین کا ایک بڑا اہم جز سمجھ رکھا ہے. میں نام نہیں لیتا، مجھے بڑی سخت تکلیف ہوتی. خدا کی قسم، قرآن میرے ہاتھ میں ہے کہ جن سے ہم بہت خیر کی امید رکھتے تھے وہاں بھی خیر نہیں. اور میرے جیسے، میں اپنے آپ کو کل بھی طالب علم سمجھتا تھا اور آج بھی طالب علم ہی رہوں گا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ میں نے جن کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو سیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھا ہے، وہاں سچ ہی ملا ہے. اور سچ کا سبق انہوں نے دیا. اور انہوں نے آخر میں یہ وصیت کی تھی، تعلیمی سال کے اختتام پر طلباء کو اکٹھا کر کے جو وصیت کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے پوری دیانت کے ساتھ اللہ کا دین جو ہم نے حاصل کیا تھا تم تک پہنچا دیا ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل کے اندر. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوری دیانت کے ساتھ اسے حفاظت کرو گے. اس کو چھپا کر، یہ اس میں ہیر پھیر کر دنیا کا مال کمانے کی کوشش کرو گے، مال مل تو جائے گا لیکن نہ دنیا کی عزت ملے گی، نہ خدا کا نجات ملے گی. الحمدللہ العظیم اس نصیحت پر امر ہے. آپ کی اکثریت گواہ ہے اس بات کی. مجھے 43 سال گزر چکے ہیں اور 44 میں شروع ہو رہا ہے. میں جب یہاں آیا تھا تو میری داڑھی پوری نہیں تھی، اب سفید ہو گئی. بڑے نشیب و فراز میں نے دیکھے یہاں.
الحمدللہ اس دن سے آج تک میں اس موقع پر قائم ہوں، اور اللہ سے دعا کریں میرے لیے کہ خدا زندگی آخری جو ہچکی لگتی ہے اس وقت تک مجھے سچ پر سچائی پر قائم رکھے۔ میرا ایمان ہے کہ جو خدا جنگل کے سوروں کو کھلاتا ہے، کتوں کو کھلاتا ہے، ان گنت مخلوق سمندروں کے اندر ہے وہ اس کو کھلا رہا ہے، نہ ان کی کوئی نوکری ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ ان کو کوئی پلازے ہیں، نہ ان کی کوئی حکومت ہے، خدا ان کی بھی فکر کر رہا ہے۔ میرا خدا میری پیدائش سے بھی ہزاروں برس پہلے میرے رزق کا انتظام کر چکا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ میں برطانیہ میں گیا، مجھے آکسفورڈ کے اندر جمعہ میں نے پڑھایا تو نوجوانوں کا ایک گروپ اکٹھا ہو گیا، انہوں نے مجھ سے مطالبہ کہ یہاں رہ جائیں۔ میں نے کہا نہیں۔ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ یہاں لوگ تم ترلے کرتے ہیں اور آپ انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو میرے ساتھ کوئی مناسبت ہے، بھوکا وہاں بھی رات کو نہیں سوتا، خدا رزق دے رہا ہے اور عزت کے ساتھ دے رہا ہے، لیکن اب اگر میں آؤں گا تو صرف پاؤنڈ کمانے کے لیے آؤں گا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استقامت بخشی ہے، اور آپ سے درخواست ہے اپنے دعاؤں میں ایک جملہ بڑھا دیا کریں میرے لیے، اللہ تعالیٰ دین پر استقامت نصیب فرمائے اور میری محنت کو قبول فرما لے، اور میری دل و دماغ اور سوچ کو اور میری زبان کو درست سمت پر اللہ پاک قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظ وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے، ترجمہ آپ سن چکے ہیں، قرب حاصل کرو، گناہ چھوڑ کر نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تقربوا الیہ بالعمل الصالح وترک المعاصی، اللہ کا قرب حاصل کرو نیک اعمال کے ذریعے سے اور برائیاں چھوڑ کر۔ قرآن کریم ہے سورہ سبا کی غالباً آیت نمبر 37 ہے۔ وما اموالکم واولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہاری اولاد یا تمہارے اعمال تم کو ہمارا قریب نہیں بنا سکتے، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال یہ ہمارے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ الا من آمن وعمل صالحا، ہمارے قریب بنانے کے لیے ایک ایمان ہے اور دوسرا اعمال صالحہ ہے۔ پچھلے جمعے نے کیا بتایا تھا کہ کس چیز کے وسیلے قرآن و سنت کے ذریعے سے مشروع ہیں؟ ایمان، اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات۔ یہ تین چیزیں ہیں میرے دوستو، ان کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، بلا شک اور شبہ جائز ہیں قرآن سے بھی اور حدیث سے۔ باقی کسی انسان کا وسیلہ دے کر، یہ ہمارے نبی کی چونکہ تعلیم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے ایسا کیا نہیں ہے، سلف صالحین سے یہ منقول نہیں ہے، اس واسطے کسی بھی شخصیت، کوئی وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، کوئی کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اس کی ذات کا، اس کی شخصیت کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا یا اپنا مطلوب حاصل کرنا یہ مشروع نہیں، جائز نہیں۔ اللہ کے اسماء کا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے مانگو انہی کے ذریعے سے۔ مثلا ایک حدیث ہے، اللہم بعلم الغیب بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ تیرے علم جو علم غیب ہے اس کے وسیلے سے اور مخلوق پر جو تیری قدرت ہے اس کے وسیلے سے، احیینی مجھے زندگی عطا فرما، ما علمت الحیات خیر لی، اگر تیرے علم میں میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو تیری ان صفات کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں، یا اللہ مجھے زندگی عطا فرما۔ وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوَفَاةَ خَيْرٌ لِّي،
یا اللہ اگر تیرے علم میں میری موت بہتر ہے تو پھر موت دے دے. یہ حدیث ہے. یہ دعا کس نے مانگی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس کا واسطہ دیا ہے؟ اللہ کی صفات کا. علم غیب اور قدرت، صفت علم اور صفت قدرت کا واسطہ دے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں 2 جملے، یا اللہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو زندگی عطا فرما، اگر موت بہتر ہے تو موت دے دے. لیکن تیرے علم غیب کے اندر آپ جب سوتے ہیں، تعلیم پیغمبر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوتے وقت ایک مسلمان جب نیند کی طرف جاتا تو کیا کام کرے؟ اللہم باسمک اموت و احیا. اللہ کے اسم، اللہ کے نام کا واسطہ دے کر، یا اللہ میں نیند میں جا رہا ہوں جو موت کی ایک شکل ہے، اور تیرے نام کی برکت سے ہی میں جاگوں گا جو زندگی کے قسم ہے. ایک بڑی لمبی دعا ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم باسمک. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں. انی عبدک وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں. میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی. ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے یا میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں. ماضٍ فی حکمک، یا اللہ تیرے فیصلے میرے اندر نافذ ہوتے ہیں، میرا کوئی کام بھی تیرے فیصلوں سے باہر نہیں. عدل فی قضاؤک، یا اللہ تیرے فیصلے بھی انصاف پر مبنی ہیں. اسألک باسمک الذی، یا اللہ تیرے اس نام کی برکت سے میں سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھے ہیں یا ان کو ظاہر کر رکھے ہیں. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، دعا یہ ہے یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، میری آنکھوں میرے دل کی روشنی بنا دے. وجلاء حزنی، میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے. وذہاب ہمی وغمی، میرے پریشانیاں دور کرنے والا بنا دے. کیا خوبصورت دعا ہے. لیکن اس میں واسطہ کیا ہے؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک. یا اللہ اس نام کی برکت سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے نام رکھ رکھے ہیں، اپنے علم غیب کے اندر چھپا رکھے ہیں یا دنیا میں کسی کو بتا رکھے ہیں یا اپنی کتاب میں ان کو اتار رکھا ہے. ان سب ناموں کی برکت سے یا اللہ یہ سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. خوبصورت دعا ہے کہ نہیں؟ اس میں کس کا واسطہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اللہ کے ناموں کا اور صفات کا وسیلہ دے کر مانگے، اور مجھے اور آپ کا سبق سکھا دیں کہ فلاں حضرت صاحب کا وسیلہ آپ پیش کرو. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کوئی اشکال ہے تو پھر آئیے میں سید محمود آلوسی جن کا میں نے نام لیا ہے ان کی تفسیر سے تھوڑا سا آپ کے سامنے. یہ تفسیر روح المعانی ہے. اس کی 6ٹھی جلد، صفحہ 125 اور 126 اور 127 بلکہ 124 سے لے کر 127 تک یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے. وسیلہ کا من لکھا ہے ما یتوسل بھی ویتقرب الی اللہ عز وجل من فعل الطاعات و ترک المعاصی. نیک کام کر کے گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ قرب حاصل کیا. یہ ہے وسیلہ کا معنی. لکھتے ہیں
ان الاستغاثة بمخلوق وجعلوا وسیلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شک فی جوازه، مخلوق سے فریاد کرنا یعنی اس سے دعا کرانا اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں. میں آپ سے دعا کرا سکتا ہوں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اذا کان المطلوب منه حیا، بشرطے کہ جس سے دعا کرائیے وہ زندہ ہو. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا، اگر آپ جس سے دعا کراتے ہیں وہ مردہ ہے، قبر والا ہے، قبر میں پہنچ چکا ہے، اور غائباً یا آپ کے سامنے موجود نہیں، فَلَا يَسْتَرِيبُ عَالِمٌ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، دنیا کے کسی عالم کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ناجائز کام ہے. کسی میت کا وسیلہ کرنا یا کسی غائب کے وسیلے سے دعا کرنا، علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں. پھر آگے لکھتے ہیں وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ، یہ ایسی بدعت ہے کہ سلف صالحین نے آج تک ایسا کام نہیں کیا. سلف صالحین کے اندر یہ پہلے جو لوگ گزرے، صحابہ گزرے، تابعین تبع، انہوں نے کسی بھی میت کا وسیلہ دے کر، کسی غائب کا وسیلہ دے کر دعا نہیں مانگی. البتہ آمنے سامنے ایک مسلمان ہے، ایک دوسرے سے میرے لیے دعا کریں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان دوسرے کہہ سکتا ہے. حتیٰ کہ اسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں. اور عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ معظمہ میں. حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ. ہمارے ہاں جہالت یہ ہے، میں کچھ بولتا ہوں میرے دوستوں تو غور فرمایا کریں، غلطی ہو تو اصلاح کر دیا کریں. حج کے لیے کوئی جا رہا ہے یا عمرے کے لیے، کدھر جا رہے ہو بھائی؟ کہ مدینے والے نے بلایا ہے. مدینہ والے کے پاس حاضری دینا تو یہ بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن بدنصیب آدمی حج کا تعلق مکہ سے ہے، عمرے کا تعلق مکہ معظمہ سے. طواف بھی کہاں ہوتا ہے؟ مکہ معظمہ میں. سعی کہاں ہوتی ہے؟ مکہ معظمہ میں. قربانی کہاں ہوتی ہے؟ مکہ معظمہ میں. مینا عرفات کہاں ہیں؟ مزدلفہ کہاں ہیں؟ یہ مکہ کے ساتھ متعلق ہے. البتہ جس کو اللہ نے وہاں حاضری دی وہ روزہ اطہر پر جائے، مدینہ طیبہ، وہاں صلاۃ و سلام پیش کرے، وہاں کچھ دن رہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ کسی وجہ سے نہیں جا سکا، اس کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، بغیر شک اور شبہ کے اس کا حج بھی صحیح ہے اور عمرہ بھی صحیح ہے. جان بوجھ کر ایسا نہ کرے، ٹائم ہے تو جائے، روزہ اطہر پر جائے، مسجد نبی میں جا کر نمازیں پڑھے، روزہ اطہر پر حاضری دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرے. یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ حج کا تعلق مدینہ طیبہ سے، مکہ معظمہ سے نہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. 2004 میں عمرے کے لیے گیا، میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی. مکہ معظمہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے، 2 روز کے بعد ایک پاکستانی ملازم مجھے کہتا ہے حاجی صاحب تیار ہو جائیں. کہاں جائیں بھائی؟ کہنے لگے جی مدینہ. حالانکہ یہاں سے جب میں نے ٹکٹیں لی تھی تو میں نے کہا تھا 2 ہفتے کا پروگرام ہے، اس کے اندر 6 دن مدینہ طیبہ رہنا ہے، باقی مکہ معظمہ. میرے پاس پورے واچر تھے اور میں الحمدللہ دین کو بھی سمجھتا ہوں، اور بارہا وہاں جانا ہوا. یہ سارے نشیب افراد مجھے معلوم ہیں. وہ ملازم کہنے لگا جائیں جی حاجی صاحب تیار ہو جائیں، کل جانا ہے 2 روز کے بعد. میں نے کہا تمہاری مہربانی ہوگی یار، ہمیں کچھ رہنے دیں. انجان ہو کر کہ نہیں جی نہیں، آرڈر آ گیا ہے. میں کس کا آرڈر آیا؟ کہتا جو وہ معلم. جب میں نے دیکھا کہ یہ مصر ہے، میں نے کہا بھائی میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور عمرے کے تعلق مکہ معظمہ سے طواف یہیں کرنا ہوتا ہے، اور یہ واچر دیکھ لیں.
اس دیکھ کر تو کچھ پریشان سے ہو کر پھر فون کرتے ہیں، کہتے ہیں اس آدمی کو تو سب کچھ معلوم ہے جی، یہ ہوتا کیا ہے؟ مکہ معظمہ کی رہائشیں مہنگی ہیں اور مدینہ طیبہ کی رہائشیں سستی ہیں، تو پاکستانیوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر 8 دن کا وہاں سٹے ہے تو 2 دن میں ان کو فارغ کر دیتے وہاں، اور 8 دن میں کئی گنا زیادہ کما لیتے ہیں۔ لیکن جہالت ہماری ہے کہ ہمارا دل مکہ معظمہ میں نہیں لگتا۔ مدینے والے نے بلایا، میں نے مدینے والے پر قربان جائیں، ہمارا سارا خاندان ماں باپ پر قربان جائیں، لیکن حج کا اور عمرے کا تعلق مکہ معظمہ کے ساتھ ہے۔ طواف بیت اللہ کا ہوتا ہے، طواف روضہ رسول کا نہیں ہوتا۔ سعی صفا مروہ کے مابین ہے، وہاں نہیں ہے۔ قربانی منا میں ہوتی ہے، حج عرفات میں ہوتا ہے۔ طواف زیارت بیت اللہ کا ہوتا ہے، وہاں حاضری ہے، سنت طریقہ ہے، یہ واجبات میں سے نہیں، یہ یاد رکھیں۔ حج کے فرائض و واجبات میں شامل نہیں ہے مدینہ طیبہ کی حاضری، یہ سنت عمل ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جائیں گے، صلاۃ والسلام پڑھیں گے، لیکن یہ واجبات حج میں سے نہیں ہیں۔ واجبات حج یا فرائض جو ہے وہ مکہ معظمہ سے متعلق ہیں۔ تو انہیں لکھا ہے وَلَمْ يَرِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم، کسی ایک صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے، وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، جبکہ صحابہ ساری دنیا کے مقابلے میں زیادہ خیر کے طلبگار اور حریص تھے، أَنَّهُ طَلَبَ مِن مَيِّتِ شَيْئًا، کہ انہوں نے کسی میت سے کچھ چیز مانگا یا اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہوں۔ فقد كانت صحابہ تدعو اللہ تعالی هناك مستقبلین القبلہ، صحابہ کرام تو روزہ عطر پر جب حاضر ہوتے تھے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ولم يرد عنہم استقبال القبر الشریف، کسی ایک صحابی سے قبر شریف کی طرف روزہ عطر کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا ثابت نہیں۔ عند دعا ما انہ افضل من العرش، جبکہ روزہ رسول قبر مبارک جو ہے عرش عظیم سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے قبر مبارک کی طرف رخ کر کے دعائیں نہیں مانگی، دعائیں مانگتے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کن کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے فعن ابی حنیفہ رحم اللہ تعالی انہ لا یستقبل بل یستدبر یستقبل القبلہ، ابو حنیفہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ عطر پر حاضر ہوں تو روزہ عطر کے پاس اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو، تو صلاۃ و سلام بھی وہیں پڑھیں اور دعا بھی کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ علامہ آلوسی بہت بڑا مفتی ہے، پوری روئے اسلام پر ساری دنیا جو ان کو مانتی ہے، ایک بہت بڑا معتبر نام ہے، اور میں ان کی کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا، یہ چھٹی جلد ہے، 6 پارے کی تفسیر ہے، اور جو تفسیر میرے ہاتھ کے اندر ہے 125 126 127 اس کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تنسنا یا اخی من دعائک، میرے بھیا جب تم اللہ کے گھر جاؤ گے تو اپنے دعا میں ہمیں فراموش نہ کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی ہستی اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کا کہہ سکتی ہے، چھوٹے تو بڑوں کو کہہ ہی سکتے ہیں، صحابہ حضور سے درخواست کرتے ہی تھے، آج بھی ہم کسی نیک اللہ کے ولی نیک بندے سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ سے ثابت ہے کہ بڑی ہستی بھی اپنے سے چھوٹے کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ فاروق اعظم رسول اللہ کے غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ آپ کے غلام تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، اپنے غلام کو دعا کے لیے فرمایا۔ معلوم ہے اسوہ حسنہ سے، نبی کی سنت سے ثابت ہے کہ بڑا مسلمان چھوٹے سے اور چھوٹا مسلمان بڑے سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے لکھا ہے وَأَنْتَ تَعْلَمْ، تمہیں یہ معلوم ہے ان الادعیۃ الماسورہ، جتنی بھی معصور دعائیں مسنون دعائیں ہیں، ان اہل البیت الطاہرین وغیرہ من الائمۃ لیس فیہا التوسل بالذات المکرمہ، کسی ایک دعا میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہو، آپ کے ازواج مطہرات سے ہو، آپ کی اولاد سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دے کر کسی نے دعا نہیں مانگا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ توسل بذات المکرمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دعا کے اندر موجود نہیں۔ اب پچھلے عبارت سے آپ سن رہے کہ صحابہ اکرام ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگتے تھے، قبر مبارک پر جاتے تھے، صلاۃ والسلام پڑھتے، لیکن دعا مانگتے ہوئے رخ ان کا قبلہ کی طرف ہوتا تھا۔ اتنا تو آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں تو اس وقت قبلہ کس طرف ہوتا ہے؟ آپ کے جنوب میں ہوتا ہے۔ یہاں پاکستان سے قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب میں۔ لیکن مسجد نبوی میں جب آپ ہوتے ہیں تو قبلہ جنوب میں ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعلیم صحابہ اکرام کو یہ تھی کہ دعا مانگتے کہ اپنا رخ قبلہ کی طرف کریں۔ صحابہ اکرام اس طرح کیا کرتے، حتیٰ کہ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم یہ ہے، علامہ آلوسی نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ بھی فرماتے تھے کہ جس وقت روزہ عطر پر جائیں تو روزہ عطر کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر، آپ کے بائیں طرف روزہ عطر ہو یا دائیں طرف ہو، لیکن آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، آپ وہیں کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھیں گے، صلاۃ السلام بھی پڑھیں گے اور دعا قبلہ روح ہو کر کریں گے۔ یہاں ایک بات اس کتاب کے اندر بھی لکھی ہے، ساری کتابوں میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی۔ یہ حدیث آپ نے بات علماء سنی ہوگی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے حضرت عباس جو حضور کے چچا محترم تھے ان سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ حضور کی زندگی میں، آپ کی حیات میں، ہم جب قحط سالی ہوتی تھی تو رسول اللہ سے درخواست کرتے تھے اور اللہ پاک ہمیں بارش دیتے تھے۔ آج حضور ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ کہاں تھے وہ؟ آپ میری بات کو غور سے سن بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ بس فاروق اعظم کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ سیدنا عباس کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کہاں تھی؟ قبر مبارک پر جا کر، آج جو آپ کو روزہ عطر نظر آتا ہے یہ بعد میں نور الدین زنگی کے زمانے کے اندر یہ سارا کچھ بنا گا۔ صحابہ کے زمانے میں قبر مبارک سامنے تھی، صحابہ کے زمانے میں قبر مبارک سامنے تھی، تبھی تو فاروق اعظم جب وفات پائی تو ان کو بھی اسی قبر کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ تو فاروق اعظم صحابہ کو لے کر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حضور کو مخاطب کر کے نہیں کہتے یا رسول اللہ ہم پر، آپ جب اس دنیا میں تھے تو ہم آپ سے درخواست کیا کرتے، آج ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمیں بارش دے دیں۔ ایسا کیا صحابہ نے؟ قبر دور تھی؟ وہیں تھی۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا اور ہمارے ایرانی اسلام کیا کہتا ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عباس کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، اور جا کر حضرت عباس کو یوں کہا حضرت فاروق اعظم نے کہ حضور کی حیات میں ہم آپ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری خشک سالی ختم کرے، لیکن آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے، اور حضور کی قبر مبارک پر جا کر دعا مانگنے کی تعلیم نبی کی نہیں ہے۔ اس واسطے آپ چچا ہیں اور چچا ہونے کی نسبت سے آپ کے ساتھ ہمارا وہی تعلق ہے، اس واسطے آپ دعا کریں، ہم آمین کہیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس نے دعا مانگی، وہ دعا بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شارح بخاری علامہ ابن حافظ ابن حجر اسقلانی نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، میں انہیں نوٹ کر لایا ہوں۔ حضرت عباس کی جو دعا تھی، اللہم انہو لم ینزل بلاء الا بذنب، اے اللہ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں، قحط سالیاں آتی ہیں، گناہوں کے سبب سے آتی ہیں، ولم یکشف الا بتوبۃ، اور یہ مصیبتیں توبہ کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں،
وقد توجہ القوم بی الیک لمکانی من نبیک، ان صحابہ کرام نے یا اللہ میرے پاس آ کر مجھ سے دعا کا کہا ہے اس لیے کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں. وَهَٰذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ، یا اللہ یہ ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، بالذنوب ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں. وَنَوَاسِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، یا اللہ ہماری پیشانی تیری طرف متوجہ ہیں توبہ کرنے کے لیے. فَاسْقِنَا الْغَيْثَ، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما. یہ حضرت عباس نے دعا مانگی. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں فَرَخَتِ السَّمَاءُ مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّى أَخْسَبَتِ الْأَرْضُ، بس دعا مانگے کہ اس طرح فوراً بارش موسلادھار بارش ہوئی، جس طرح پہاڑ آتے ہیں پہاڑوں کی طرح اس کے بادل آئے اور ساری زمین جو ہے سرسبز و شاداب ہو گئی. یہ میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ لوگوں کا طریقہ بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام جو کچھ کرتے تھے وہ یہ طریقہ تھا. آپ کو ہم نے پچھلے جو میں بتایا تھا کہ 3 طریقے ہیں اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دینے وسیلے کے. ایک اپنا ایمان، دوسرے اپنے نیک اعمال، اور تیسرے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات. ایمان کی مثال میں پیش کر دی تھی، اسماء و صفات کی مثال میں پیش کر دی ہے. اور ایمان کی میں نے اجمالاً اشارہ بتایا تھا کہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم دونوں حدیث درجہ اول کی کتابیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضور نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں 3 آدمی کہیں سفر پہ جا رہے تھے. میں ذرا تفصیل سے بات کھولتا ہوں، ابھی 1-2 منٹ ہیں. 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، خوفناک بارش شروع ہو گئی. تینوں نے ایک پہاڑ کے غار کے اندر پناہ لی. تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور پہاڑ کا وہ غار کا منہ بند کر دیا. اس نے نکلنے کوئی شکل نہ رہی. آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں تو ہم زندہ درگور ہو گئے بھائی، کوئی نکالنے والا نہیں، کسی کو اطلاع بھی نہیں دے سکتے. آئیے اپنی زندگی کے جو نیک اعمال ہیں یاد کریں اور ان کا واسطہ دے کے ان کے ذریعے سے خدا سے دعا کریں، شاید اللہ ہماری مشکل آسان کر دے. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. چنانچہ ایک نے کہا یا اللہ میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور شام کو آ کر جب اس کا دودھ نکالتا تھا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، بعد میں بچوں کو پلاتا تھا. میرے بچے بھی تھے اور بوڑھے ماں باپ بھی تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ذرا میں لیٹ پہنچا، میرے ماں باپ انتظار کر کے سو گئے. میں نے جانوروں سے دودھ نکالا، بچے رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے میرے پاؤں میں، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا. کہنے کا میرا عزم یہ تھا کہ پہلے میرے ماں باپ پئیں گے اور پھر. ساری رات میں نے ماں باپ کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا. ان کا سرانے دودھ لیے کھڑا رہا. صبح کو جب اپنی مرضی سے وہ اٹھے، پہلے میں ان کو دودھ پلایا، بعد میں اپنے بچوں کو پلایا. یا اللہ یہ عمل اگر تیری رضا کی خاطر تھا تو ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. چنانچہ یہ دعا مانگی تو تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، آسمان نظر آنے لگا. دوسرے نے کہا یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس پر عاشق تھا، بہت حسین جمیل تھی. میں نے اس کو مائل کرنے کی کوشش کی اپنی طرف، لیکن وہ مائل نہیں ہوئی. کچھ عرصے کے بعد قحط سالی ہوئی تو وہ خود چل کر آئی مجھ سے مدد مانگنے کے لیے. تو میں نے اس کو 100 دینار دیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات مطالبہ بھی کیا تھا کہ میرا مطالبہ آپ نے پورا کرنا. اس نے کہا میں راضی ہوں اس بات پر، مجبور جو تھی. چنانچہ جب میں نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس کے پاس گیا، اس کے قریب گیا، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ خدا کا خوف کر، ابھی تیرا مجھ سے نکاح نہیں ہوا، اللہ سے ڈر اور میری بکارت کو ختم نہ کر، میرے ساتھ برائی نہ کر. بس اس نے جب یہ کہا اللہ سے ڈر، تو یا اللہ تیرے ڈر سے میں ہٹ گیا. اس کو پیسے بھی میں نے معاف کر دیے. یا اللہ یہ کام تیری مرضی پر کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے، تو ہماری مشکل آسان کر. تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا. یہ پوری تفصیل بخاری موجود ہے، اس کو صاحب مشکات میں نقل کیا. اور تیسرے آدمی نے یہ کہا یا اللہ میرے پاس ایک آدمی نے مزدوری کی چند کلو چاول پر، مزدوری کر کے وہ مزدوری کو چاول چھوڑ کر چلا گیا کہ میں پھر آؤں گا. وہ کافی عرصہ نہیں آیا. اس دوران ان چاولوں کی میں نے کاشت کی
اس سے اور چاول پیدا ہوئے، ان کو مزید کاش کی اور چاول پیدا ہوئے، اور مزید کاش کی اور چاول پیدا ہوئے، تاکہ پھر میں نے جانور خرید لیا اس رقم میں، اور جانور چرانے والے جو غلام بھی خرید لیے۔ کافی سالوں کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا جی میری کچھ مزدوری آپ کی طرف رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ جو جانور چر رہے ہیں اور یہ جو جتنے غلام ہیں یہ سب لے جا۔ اس نے کہا ہمارا مذاق نہ، خدا کے لیے، میں چند کلو چاول تھے آپ کے پاس، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نیت میں فطور آ گیا ہے، مجھے دینا نہیں چاہتے۔ اس نے کہا بھائی میں نیت میں فطور نہیں ہے، انہی چاولوں سے میں نے محنت کر کے یہ سارا سرمایہ بنا، یہ سب تیرا، لے جا۔ چنانچہ وہ خوش ہو کر لے گیا۔ یا اللہ تیری مرضی، میں چھپا بھی سکتا تھا، اس کے 3 کلو چاول سے وہ دے سکتا تھا میں، لیکن یا اللہ یہ سب کچھ تیری مرضی پر میں نے کیا ہے تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا تھا، وہ آدمی زندہ سلامت باہر نکل گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر کہا کہ اپنے نیک اعمال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے، بشرطے کہ نیک اعمال ہو، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کب کوئی نیکی کی ہے تو اپنی مشکل کی آسانی کے لیے خدا سے دعا کر سکتا ہے، اس کا واسطہ دے کر خداوند قدوس اس کو آسان کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کسی کی ہستی، کسی شخصیت زندہ مردہ کسی کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات اور انسان اپنے اعمال اور اپنا ایمان کی آیتیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا ربنا فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ یا اللہ ایک ایمان کی دعوت دینے والا آیا تھا کہ لوگوں ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، یا اللہ پھر ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیے۔ قرآن میں بہت ساری اس طرح کی آیت ہیں۔ خلاصہ کلام کہنے کے لیے واسطہ اور وسیلہ کس کا جائز ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کا، اپنے ایمان کا اور اپنے نیک اعمال کا۔ میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کا سامنے بیان کر دیا میرے دوستو، یہ چند منٹ کے اندر یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، برسوں میں نے اس پر محنت کی ہے، اپنے اساتذہ کی جو تعلیمات تھی وہ ہمارے سامنے، اور کتابیں کھنگال کر آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے، میں بری الذمہ ہو چکا ہوں خدا کے سامنے اس مسئلے پر۔ اگر کسی کی ذات کا واسطہ دینا، وسیلہ دینا جائز ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام مشکلات کے اندر پھر ان کے نام کا وسیلہ دے کر، ان کی شخصیت کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ نہیں تھی، صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا، آپ کے ازواج مطہرات نے، آپ کی اولاد نے ایسا نہیں کیا، امت کو یہ تعلیم رسول اللہ نے نہیں دی۔ اس واسطے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ اور وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا تو پھر دنیا میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں کہ اس کے نام کا وسیلہ پیش کیا جا سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔